ایک بڑی پیاری حدیث میں تمہیں سنا رہا ہوں، اور اس حدیث کو مرد بھی لے کر کے جائیں اور عورت بھی لے کر کے جائیں۔ اس حدیث کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بڑی پیاری حدیث لے کر کے جائیں، نوٹ کریں اس حدیث کو، جوانوں تمہارے حوالے، بہنوں تمہارے حوالے، اس حدیث کو لے کر کے جانا اور اس حدیث کے اوپر عمل کر لینا، میری تقریر کامیاب۔ بڑی پیاری حدیث سنیے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالی ایسے مردوں کے اوپر رحمت کی برسات کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، مدد فرماتا ہے، ایسے مردوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسے مردوں کو دشمنوں سے بچاتا، تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ کون ایسا مرد ہے؟ قام من اللیل، جو رات میں اٹھ کر کے وضو بنائے، تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ آئی چنگاڈی کے مسلمانوں کتنے ایسے جوانوں، بتاؤ تم رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو، اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کی رحمت تیرے اوپر اترے گی، تیرے گھر کے اندر اترے گی، اللہ کی مدد نازل ہوگی، مصیبتوں سے بچو گے۔ آج سے عزم مصمم کرو کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، اور یہ بھی پوائنٹ والی بات ہے، جو تہجد کی پڑھتا ہے وہ پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھے گا، تبھی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ نفل کی نماز کیسے پڑھے جب فرض ہی نہ پڑھے؟ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے اوپر اللہ کی رحمت اترتی ہے، جو بندہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو، جو رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ اور دوسری بات محمد رسول اللہ نے فرمایا وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنے بیوی کو جگا کر کے نماز پڑھاتا ہو۔ اے چنگاڈی کے مسلمانوں، اپنے آپ کو مرد کہتے ہو، اتنا بڑا کلیجہ بنا لو، خود تہجد کی نماز پڑھو اور بیوی کو پڑھا لو، تب تم اپنے آپ کو مرد کہو۔ یہ کام تم خود کر لو، کر سکتے ہیں؟ بیوی کو اٹھا کر کے نماز پڑھوا لیجیے، آپ کی تمام زندگی کی تمام برائیاں رکھ دے گی۔ بیوی کے سامنے مرد بننا بہت بڑی بات ہے۔ سب کے سامنے مودی کتنا ہنستا ہے، لیکن بیوی کے سامنے اس کی بولتی بند ہے، نہیں بول سکتا ہے۔ میرے بھائی کی ذرا تصور کریں، بیوی کے سامنے اگر اچھا بننا تو آپ کو اچھا بننا ہے، کیونکہ بیوی کی نظروں کے سامنے پوری لائف آپ ان کی نظروں کے سامنے ہوا۔ ہاں تو تم نماز پڑھو، اپنے بیوی کو پڑھاؤ تو اللہ کی رحمت اترے گی، ٹینشن ختم۔ جو تم اتنے پریشان رہتے ہو کہ سکون نہیں ملتا ہے، قرآن کہتا ہے آئے میری بندو، اگر تجھے سکون چاہیے تو قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ قرآن کہتا ہے اللہ کو یاد کرو تمہیں سکون مل جائے گا۔ یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ سوشل میڈیا، یہ فلمیں، یہ گانے تمہیں سکون نہیں دے سکتے، بلکہ اگر تجھے سکون مل سکتا ہے تو اللہ کی یاد، یہ نمازیں تجھے سکون پہنچا سکتی ہے، قرآن کی تلاوت تجھے سکون پہنچا سکتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو فٹ اور ایکٹیو رکھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو، ہمیشہ تم بہت ہی زیادہ فٹ رہو گے، ایکٹیو رہو گے، تندرست رہو گے، ٹینشن سے دور رہو گے۔ اور آئی میری بہنوں، تم یہ کام کر لو، تم بھی تکلیف سے مکت ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمت اترے گی، تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ وہ رحمہ اللہ امراتن قامت من اللیل، ایسی عورت جو رات کو اٹھ کر کے وضو بنائے، وضو بنا کر کے اپنے شوہر کو بھی جگائے، آئے میرے شوہر چلیے وضو بنائیے، نماز ادا کر لیجئے۔ یہ نماز اللہ کو بڑی زیادہ پسند ہے، اتنی پسند ہے اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا صلو باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اگر تہجد کی نماز پڑھنے والا ہو، اگر عورتیں اپنے شوہروں کو چاہیں تو سدھار سکتی ہیں، نمازی بنا سکتی ہیں، دیندار بنا سکتی ہیں۔ اے میری بہنوں، تیری بھی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ تم اپنے شوہروں کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ تم دنیا کے اندر اپنے شوہر کو خوش رکھنا چاہتی ہو، مرنے کے بعد کیوں نہیں چاہتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو تیرا شوہر قبر کے اندر جلے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر قبر کے اندر سانپ
तेरे शौहर को डसे? क्या तुम चाहते हो कि कब्र के अंदर तेरे शौहर को तकलीफ पहुंचाया जाए? अगर नहीं तो तुम अपने शौहरों से कहो, आए मेरे शौहर नमाज तुम पढ़ो हम भी पढ़े। ये कर सकती हो तो करो, जलसों का फायदा यही है। अगर आप तकरीर सुन रहे हैं तो ये आप करके जाइए, आज़म मुसम्मम करके जाइए कि मैं अपने बच्चों को, अपने शौहरों को, अपने भाइयों को आज से मैं नमाजी बनाऊंगी। आज ये वादा करके अगर आप जाते हैं तो ये तकरीर सुनने का फायदा है, वरना फिर सुनिए मजा लेने के लिए कोई फायदा नहीं। मेरी बहनों, नबी अकरम ने फरमाया ऐसी औरत के ऊपर अल्लाह रहम करता है जो औरत रात में उठ करके वजू बनाए, अपने शौहर को जगाए, शौहर न माने, पानी ला करके उसके चेहरे के ऊपर छिड़क दे, फिर शौहर उठे, दोनों मिलकर के नमाज पढ़ ले। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरत के ऊपर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। लेकिन आज लड़कियां चाहती है नमाजी हमारा शौहर ना हो, दीनदार हमारा शौहर ना हो, ऐसा हीरो वाला हमको शौहर मिले, यानी मैं जैसी हूँ वैसा मेरा शौहर मिले, मेरे पास भी दाढ़ी नहीं उसके पास भी दाढ़ी नहीं। मेरे भाई मर्द, मेरी बहनों मर्द ढूंढो, मर्द। औरतें अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश न करो। तुम ऐसी औरत तुम चाह करके भी तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं आ सकती है। और आए मर्दो, तुम कितने क्रीम लगा लो, कितने तुम दवाइयों का इस्तेमाल कर लो, ये दाढ़ी तुम्हारे चेहरे में बार बार आकर के यही कहेगी कि तुम मर्द हो, मर्द हो। अपने आप को औरत न बनाओ। तो मेरी बहनों, तुम भी नमाज पढ़ो, अपने शौहरों को नमाज पढ़ाओ, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। ये 7वां काम हमें और आपको करना है। 7वां काम कि हम अपने जबान की हिफाजत करें, अपनी जबान की हिफाजत करें। अल्लाह को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, ये 7 बातें मैंने आपके बीच में रखी है। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि 1.5 घंटे की तकरीर अल्लाह तबारक व तआला जो आपके बीच में हुई, अल्लाह हमारी इस तकरीर को नजात का जरिया बना दे। मेरे लिए भी, मेरे माँ बाप के लिए भी, आप सब के लिए भी, हम सबको जो हमने सुना है अल्लाह कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी पूरी पूरी अमल करने की तौफीक अता फरमा। प्रोग्राम रचाने वालों को अल्लाह जिस मकसद के तहत रचाए